ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليأخذه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدلك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقت کے فرعون اور طاغوت کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ گزارشات کی۔ ان گزارشات کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 5 ہتھیار مانگے جو کسی بھی ایک انقلابی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوالات کیے، جو گزارشیں کی، جو درخواستیں کی، اللہ نے پوری کی، اور اللہ نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ان پر جو ان کے بچپن میں احسانات کیے اور ان کی تربیت کے مختلف مراحل سے ان کو گزارا، یہاں تک کہ جب ان کی تربیت کا عمل مکمل ہو گیا اور اب ان کو نبوت سے اور اس ذمہ داری سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اس کی وضاحت اس کو بیان کیا تاکہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہو جائے کہ یہ سارا تدبیر خداوندی کا سلسلہ اور نظام ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے آپ کی پرورش کی، کیسے آپ کو مصر سے نکلنے پر مجبور کیا، مدین میں آپ نے کس طرح صحرا میں ایک بادیہ میں زندگی گزاری اور آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ یہ سب مراحل در حقیقت آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ قرآن نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ پر ایک مرتبہ پہلے بھی احسان کیا تھا۔ پہلے جب احسان کیا تھا بچپن میں، اس کو بھی یاد کرو۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ واقعہ یہ کہ جب ہم نے الہام کیا تھا تمہاری ماں کو ما یوحیٰ، اس بات کا جس کا ان کو الہام کیا جانا تھا، وہ یہ کہ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ تم اس بچے کو تابوت میں ڈال دو، فاقذفیہ فی الیم، اور اس تابوت کو سمندر میں بہا دو، فلیلقِ الیم بالساحل، اور سمندر اس کو ساحل پر لے جائے گا، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اور اس طریقے سے اس بچے کو وہ شخص پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فرعون کو اس کے نجومیوں نے، کاہنوں نے بتایا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے جس سے تیری سلطنت کا زوال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے زوال کے خوف سے بنی اسرائیل میں جو بھی نوزائیدہ بچہ ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ خاص طور پر اس سال جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، سب بچوں کو قتل کروایا اس نے، لیکن تدبیر الہی کام کر رہی تھی۔ اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی اور ان کی پرورش کا نظام بھی فرعون کے گھر کرنا تھا۔ یہ بتانا تھا کہ تم اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جس بچے سے تم ڈر رہے ہو، خوف کر رہے ہو، اس کو تم اپنی گود میں پالو گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں کثرت سے ان کی اولاد ہوتی ہے، جس سے ان کی افرادی قوت و تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسے ڈر اور خطرہ لاحق ہوا کہ اگر بنی اسرائیل کی افرادی طاقت بڑھ گئی تو ممکن ہے کل کوئی انقلاب برپا کر لے۔ جب کثیر تعداد میں یہ لوگ ہوں گے میرے خلاف جب ایکشن لیں گے، انقلابی جدوجہد کریں گے تو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ تو لہذا اس نے بچوں کو مروانے کا منصوبہ بنایا، خاندانی منصوبہ بندی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس پر سب سے پہلے فرعون نے عمل کیا کہ بچوں کی ولادت ہی نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو قتل کروا دیا جائے، تاکہ اس طریقے سے ان کی تعداد نہ بڑھے۔ یاد رکھو یہ بھی بہت بڑا فرعونی سسٹم اور نظام کا نتیجہ ہے کہ جہاں خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہے، بچوں کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا۔ اب چلو جدید دور آ گیا، اس نے تو پیدا ہونے کے بعد مروایا، اب یہ ہے کہ پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ ایسی ادویات، ایسے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہی نہ ہو، اور اگر ہو جائے حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ خاندانی منصوبہ بندی یہ فرعونی ذہنیت کا نتیجہ اور اثر ہے۔ اللہ نے تو خود منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جس مالک نے اس دنیا کے اندر اس کائنات کو بنایا ہے، کیا اس نے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی کہ یہاں کتنے لوگوں کو بھیجنا ہے؟ دیکھو کوئی اپنے بچے کی شادی کی دعوت کرتا ہے یا اپنے بچے کی ولادت پر عقیقے کی دعوت کرتا ہے، تو وہ جتنے لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو ان کے کھانے پینے کا بیٹھنے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ انتظام اس نے 100 آدمیوں کا کیا ہو اور بلا 200 کو لیا ہو۔ سمجھدار آدمی تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کرے گا کہ 100 کو بلائے تو 200 کا وہ انتظام کرے گا تاکہ کسی قسم کے نظم و نسق میں خلل پیدا نہ ہو۔ انتظام وہ عموماً زیادہ ہی کرتا ہے کہ چلو بچ جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا کھانا وغیرہ، لیکن یہ کہ اس وقت پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس میں انسانی ضروریات پیدا کی۔ اب جتنی ضروریات ہیں، جتنا انتظام ہے، اس کے مطابق ہی وہ بندوں کو یہاں بھیجتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو دنیا میں بھیج دے اور وسائل تھوڑے ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ وسائل زیادہ رہی ہیں۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ جب وسائل پر اس ایک مخصوص طبقہ قابض ہو کر ان کو تقسیم نہیں ہونے دیتا، وہ عام انسان تک ان وسائل کو پہنچنے نہیں دیتا۔ مثلا جس کے ذمے انتظام تھا، کھانے کو تقسیم کرنا تھا اس دعوت میں، وہ انتظامیہ ہی بہت سارا کھانا اپنے لیے الگ کر لے جی، تو باقیوں تک تھوڑا پہنچے گا، جس کی وجہ سے نظم و نسق میں خرابی پیدا ہو جائے گا۔ تو اس میں خرابی تو اس انتظامیہ نے پیدا کی، تو انتظامیہ کی خرابی جو انسان کو اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا تھا کہ وہ دنیا میں بہترین نظام قائم کرے، عدل کرے، ہر ایک تک اس کی ضروریات وہاں پہنچائے۔ اب اسی انسان نے طاقت و قوت حاصل کر کے کیا وسائل پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، لوٹ مار کرنا شروع کر دیا جی، اور جن تک وہ وسائل پہنچانے تھے ان تک پہنچائے نہیں جاتے، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے
کہ وسائل کم ہو رہے ہیں، افراد بڑھ رہے ہیں، لہذا افراد کو کم کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جائے جی، اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے ایسی میڈیسن تیار کی جاتی ہیں کہ بھئی افراد زیادہ ہوئے ہیں۔ بھئی دیکھو اس کی خاندانی منصوبہ بندی کی، اللہ کی حکمت کو دیکھو کہ جتنے آتے ہیں اتنی دنیا سے وہ چلے بھی جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنے پاس بھی بلا لیتا ہے۔ ایک بچہ آ رہا ہے تو اس کا دادا پردادا جا بھی رہا ہے، وہ اپنے پاس بلا رہا ہے، تو وہ خود اللہ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے کہ وہ بہت ساروں کو بھیجتا ہے تو ان سے زیادہ کو اپنے پاس بھی بلا لیتا ہے۔ تو اللہ نے تو انسانیت کی ضروریات بہترین طریقے سے پوری کر رکھی ہے، لیکن فرعون اور اس کے نمائندہ لوگ آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی قوم افرادی اعتبار سے بڑھ جائے، اس کی تعداد زیادہ ہو اور وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ فرعون نے بھی اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں انقلاب برپا ہو جائے، اس نے بنی اسرائیل میں قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ اس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا، کچھ دن پیدا ہونے کے بعد انہوں نے چھپائے رکھا، زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی تھی کیونکہ فرعون کی پولیس اور اس کی انتظامیہ بنی اسرائیل میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، وہ تحقیق کرتی رہتی ہے کہ کن کیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک صندوق تیار کرواؤ اور اس بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر گرد کر دو، دریا میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی انہوں نے کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ یقین کے درجے میں بات ڈال دی کہ اللہ آپ اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا میں ڈال دیا۔ ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ کوئی ایک دریا کا ہچکولا اس صندوق کو بہا لے جائے، ڈبو دے، یا وہ بجائے ساحل پر لگنے کے وہ کہیں اور کسی طرف نکل جائے، اور اس طریقے سے یہ بچہ تو بیچارہ جس کو بچانے کی فکر تھی خود ہی حالات کا شکار ہو جائے گا، اس کا کچھ ملے گا ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے اوحینا الی امک ما یوحی، اوحینا یا وحی سے یہ لفظ لیا گیا ہے، لیکن وحی سے مراد یہاں وہ وحی اصطلاحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، یا وحی ایسی ہے جیسے اللہ نے مکھی شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تم کس طریقے سے کیا کرو، شہد نکال کے لے آؤ۔ وہ وحی سے مراد الہام، یعنی دل میں یہ بات ڈال دی۔ الہام اس کے معنی میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، الی امک ما یوحی، کہ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقی الیم بالساحل۔ تو اس طریقے سے یہ جو یم یعنی سمندر ہے اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور اس کو میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن پکڑ لے گا۔ میرا دشمن اللہ کا دشمن یوں ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے یاد رکھو اللہ کا دشمن۔ یہ فرعون اس وقت انسانیت کا دشمن ہے، اس کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے کیونکہ ان کی قوم کا دشمن ہے۔ ابھی بچے سے تو اس کو براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کی قوم کا دشمن ہے، ان کے قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے جی، معاشی بدحالی پیدا کر رہی ہے، سیاسی امن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بچوں تک کو قتل کروا رہا ہے جو معصوم ہوتے ہیں جی۔ تو یہ جو دشمن ہے فرعون، یہ اس کو اٹھا لے گا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے تجھ پر محبت ڈال دی جی، کہ جو تجھے دیکھتا تھا وہ تیری محبت کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
حبیت محضہ عطا فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو دیکھتا تھا اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ میرا خاص کرم تھا، اور اس لیے ہم نے کیا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے ہماری نظر کرم کے سامنے، تیری ضروریات پوری ہوں۔ تیرا کہنا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی فرعون کی اہلیہ دیوانی ہو گئی، اور فرعون نے جب دیکھا باوجود سخت دل ہونے کے، ظالم ہونے کے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قربان ہونے لگا، اس کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بہترین اللہ نے انتظام کر دیا، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا، ان کی پرورش کا، کہ ایک وقت کے حکمران، جو وقت کا ظالم حکمران ہے، اس کے گھر میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے بہت قریب سے حالات کا مشاہدہ کیا۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حالات کا اچھی طرح مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ انقلاب پیدا کرنا ہونا، جب تک حالات انسان نہ جانتا ہو اس وقت تک انقلاب نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اسی مصر میں انقلاب پیدا کرنا تھا، تو ان کو کہاں کنعان سے نکالا اور کس طرح مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، اور پھر ایک عزیز مصر، حکمران مصر کے گھر میں ان کو پہنچا دیا، اور وہاں انہوں نے بچپن کا زمانہ گزارا اور بڑے قریب سے وہاں کے حالات دیکھے کہ یہ فرعونی نظام کس طرح کام کر رہا ہے، اس وقت ان میں کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی تربیت کے لیے وہاں اس محل سے نکالا اور کہاں جیل میں پہنچا دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو بنی اسرائیل سے نکالا، فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، اور پھر مصر سے نکالا، یعنی حکمران کے گھر سے نکالا، اور کہاں مدین کے صحرا میں پہنچا دیا۔ اور اس وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اس تمشی اختک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم ذرا دور سے اس صندوق کو دیکھتی رہنا، یہ کدھر جاتا ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے۔ چنانچہ چل رہی تھی تیری بہن بھی دریا کے اس کنارے کنارے، وہ بھی دیکھ رہی تھی، یہاں تک انہوں نے اٹھا لیا اس صندوق کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آسیہ نے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں اللہ نے ڈال دی، تو فوراً اس بچے کی پرورش کے لیے، اس کی غذا کے لیے، دودھ کے لیے بات ہونے لگی کہ یہ تو اللہ نے بڑا ہم پر میں احسان کیا، ایک بچہ ہمیں مل گیا، ہمارے ہاں تو اولاد نرینہ تھی نہیں، چلو اچھا ہوا، ہمیں ایک بچے کی ضرورت تھی۔ اب وہ مختلف دائیوں کو بلایا گیا کہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس سال زیادہ تر جو دائیاں دودھ پلانے والی تھی ان کے ہاں بچیاں تھیں، بچے تو تھے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کسی بچی کا حق تو سرے سے ہی دینے والے نہیں رہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میں جس دودھ نے طاقت و قوت پیدا کرنی تھی وہ تو مردانہ طاقت و قوت تھی۔ بچے کی غذا ماں کے اندر ایک الگ اثرات رکھتی ہے، اور بچی کی جو غذا ہوتی ہے اس کے الگ اثرات ہوتی ہیں، اسی لیے بچی کی نشو و نما اس اعتبار سے ہوتی ہے، بیچاری نازک کمزور صفت ہوتی ہے، وہ ماں کی دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے دلیر، جریح، بہادر، جرأت مند، ایک بہت اونچی عظمت و صلاحیت کے فرد بننے ہیں، تو ایک بچی کا دودھ کیسے پئیں گے؟ اس لیے جو دائیاں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں لیتے۔ آخر اس بہن نے جو وہاں موجود تھی فرعون کی بیٹی سے کہا هل ادلکم علی من یکفر، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھرانے کے بارے میں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کرے، اس کو دودھ پلائے۔ ایک گھرانے کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ اس بچے کو موافق آئے گا، یہ بچہ ضرور اس گھرانے کا دودھ پی لے گا، اس گھر کی جو خاتون ہے وہ دودھ پلائے گی تو یہ ضرور لے گا۔ اس
کی بیٹی نے ماں سے بات کی، اس طریقے سے وہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس خاتون کو بلاؤ جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور انہوں نے جو ہی دودھ پیش کیا تو بچے نے، موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا اپنی ماں کے دودھ کو، فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور اس طریقے سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ کہ ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف۔ اب دودھ اپنی ماں کا پی رہی ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ فرعون کا۔ ظاہر ہے اس کی جو تربیت اور اس دودھ پلانے کے اخراجات تھے وہ سارے فرعون اٹھا رہا۔ کئی تکرعین ہوا، ہم نے دوبارہ تیری ماں کی طرف تجھے لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں تجھے دیکھ کر، وہ مطمئن رہیں، ان کو سکون رہے، ولا تحزن اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ ایک یہ بچپن کا واقعہ یاد تھا۔ پھر جب تم جوان ہوئے تو ایک اور واقعہ پیش آیا تھا کہ تم نے ایک قبطی کو، فرعونی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روز گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت باہر نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک اسرائیلی تھا دوسرا قبطی تھا۔ قبطی وہ ظلم کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کرو۔ قبطی کو انہوں نے سمجھایا لیکن اسے جب سمجھ نہ آئی، وہ اپنی اسی غرور اور گھمنڈ میں تھا، سمجھنے کی بجائے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی تو بتو ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم رسید کیا، اس کا کیا اثر ہوا کہ وہ وہی ڈھیر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، بات کر اس اسرائیلی کو بھی سمجھایا کہ اب اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ قبطیوں میں بے چینی تھی کہ ایک آدمی ہمارا مارا گیا ہے لیکن کون قاتل ہے، کس نے مارا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ دوسرا دن آیا تو پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کل کے قتل سے بھی پریشان تھے ذہنی طور پر، اگرچہ ارادہ نہیں تھا لیکن ایک انسان کا قتل ہو گیا تو اس لیے وہ بہت پریشان تھے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اسرائیلی کو جب دوبارہ اسے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو ڈانٹا کہ تیرے ہی کام ہے کہ تو روزانہ کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جب سمجھانے کے لیے ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے اسے تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ آج تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل قبطی کو قتل کیا تھا۔ اب وہ بات تو نکل گئی باہر، جو قبطی لڑ رہا تھا اس نے سن لیا۔ اس طرح یہ بات آہستہ آہستہ فرعون کے محل تک بھی پہنچ گئی کہ جو کل قتل ہوا تھا اس کے قاتل موسیٰ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے سزا دینے کی بات چیت چل رہی تھی کہ فرعون ہی کے دربار میں سے ایک نیک منصف آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اب یہ لوگ تمہیں سخت سزا دیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے بھی تدبیر یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور مدین کا رخ کیا، اور وہاں پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہیں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کی شادی کر لی اور 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں صحرا میں، اور یہ بکریاں چرانا انبیاء کا پیشہ رہا ہے۔ یہ در حقیقت انبیاء کی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن بکریاں چراتے ہوئے نا جانور جو ہوتے ہیں تو اس کا جو ایک نر ہوتا ہے جسے لیلا کہتے ہیں، وہ لیلا بھاگ گیا۔ سارا دن وہ ادھر ادھر نکلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے رہے، صبح سے لے کر شام تک اس کے ڈھونڈتے رہے، اس کو تلاش کرتے رہے، بڑے پریشان رہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو شام کے وقت جب وہ پکڑا گیا، اب بجائے اس کو مارنے پیٹنے کے اس کو اٹھا کے سینے سے لگا کر کہنے لگے، او بھائی تو نے تو خود کو بھی تھکا دیا اور مجھے بھی سارا دن تھکا دیا۔ یہ در حقیقت تربیت ہوتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک پیغمبر نے کس تحمل اور بردباری سے پیش آنا ہے۔
جب تک ایک پیغمبرانہ یہ تربیت نہ ہو جائے کہ اپنے ماتحت بھاگ جانے والے ادھر ادھر دوڑ جانے والوں سے بھی اس نے کس طرح شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے، ان کو بھی سینے سے کیسے لگانا ہے، اس وقت تک وہ نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 10 سال در حقیقت تربیت تھی۔ یہ جانوروں کو جو چرانا ہوتا ہے مسلمان جماعت کے لیے بھی یہ در حقیقت جو عبادات ہوتی ہیں یہ ان کی نظام تربیت ہوتی ہیں۔ ہم ان سے تربیت لیتے نہیں ہیں، بس ایک رسمی طور پر عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر کوئی اثرات طاری ہونے نہیں دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، یہاں تک کہ میں نے بھی چرائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا کہ اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ تم نے ایک نفس کا قتل کر دیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تیری ایک آزمائش کی، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَنَ، اور پس تم ٹھہرے رہے کئی سال تک مدین میں، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تم آئے اس اندازے پر اے موسیٰ، یعنی جو تمہاری تربیت کے لیے اللہ نے جو ایک مقدار اور اندازہ طے کیا ہوا تھا اس پر تم پورے اتر آئے، یعنی تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، لہذا اب ہم نے تمہیں اگلی ذمہ داری کے لیے کیا کر لیا، چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے اپنی کام کے لیے تمہیں اے موسیٰ اب چن لیا۔ آگے پھر وہی دوبارہ جو پہلے مضمون ہوا بیان کیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اسی کو اب دوبارہ آگے سے پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔